علامہ اقبال نے کہا تھا، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ کیا وجہ ہے کہ برصغیر کے مولویوں سے نوجوانوں کا 80% طبقہ بدزن ہوتا جا رہا ہے اور ان کے متبادل ساحل اور انجینئر جیسے لوگوں کو پسند کرنے لگا، لیکن یہی 80% طبقہ اسلام کے راستے پر بھی چل رہا ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ جیسے ارکان کو بھی ادا کر رہا ہے، دینی معاملات میں دلچسپی رکھتا ہے، سیرت رسول کو بھی مقدم رکھتا ہے، حلال و حرام کا خیال بھی کرتا ہے، لیکن مولوی سے بدظن ہے اور ان کی باتوں پر یقین نہیں کرتا، تمام مسالک کے مولویوں کو ایک جیسا سمجھتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ نوجوان اسلام سے دور نہیں لیکن مولوی سے دور ہوتا جا رہا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ برصغیر کے مولوی کا طریقہ تبلیغ 50 سال پرانا ہے، ان کے مضامین وہی ہیں جو 50 سال پرانے لوگوں میں تھے، اور مولویوں کا ان مضامین میں توانائی خرچ کرنا جن کی نوجوان ٹکے کی پرواہ نہیں کرتا۔ مثلاً بریلوی علماء کی اکثریت کا زور اولیاء اللہ کی کرامات، سیرت و واقعات اولیاء، قیاسی اعتقادی مسائل، درباروں اور گدی نشینوں والی فلمیں، ایک دوسرے کے اختلاف پر گمراہیت کے فتوے بانٹنا، مخالف مسالک کو ہر مسئلے کے مطابق غلط ثابت کرنا۔ دیوبند کے علماء کی اکثریت کا زور اپنے بزرگوں کی عبارات کا دفاع کرنا، میلاد اور جلوس پر اتنی شدت سے بیانات اور لٹریچر میں شدت اختیار کرنا کہ مخالفین کو گمراہ قرار دے دینا، حیاتی اور مماتی اختلاف پر مناظرے، اپنے بزرگوں کی شان میں ہر غلو کا دفاع اور اولیاء اللہ کے بارے معیار تبدیل کر لینا۔ اہل حدیث کے علماء، یہ لوگ 10 صدیاں پیچھے ہیں، وہی اعتقادی مسائل جو صدیوں پہلے امت نے حل کر لیے، رفع یدین اور فاتح جیسے معمولی فروعی مسائل پر سینکڑوں کتابیں اور لٹریچر، شرک اور بدعت جیسے فتووں کی توپیں کھولنا، یہ سب وہ مسائل ہیں جن کو نوجوان لڑکپن سے سنتے سنتے اب اپنی نسلیں پیدا کر چکے ہیں، لیکن مولویوں کی بحثیں وہی کھڑی ہیں۔ ان سب مسائل کے باوجود سب سے بڑی وجہ ان 3 مسالک کا ایک دوسرے کو مسلمان نہ سمجھنا یا مطلقاً گمراہ سمجھنا، یہ وہ اول سبب ہیں جس کی وجہ سے عوام الناس اور سادہ لوگ، پروفیشنل اور جدید علوم پر دسترس رکھنے والے لوگ مولویوں سے دور ہو چکے ہیں، کیونکہ دنیا کے ہر شعبے میں یہ 3 مسلکوں کے لوگ کام کر رہے ہیں، بطور ٹیم، بطور دوست اور بطور تاجر، بطور اساتذہ کبھی اختلاف نہیں کرتے اور جدید علوم پر متفق ہیں، ایک ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے جنازے پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے غم اور خوشی میں شریک ہوتے ہیں اور ایک دوسرے میں شادیاں کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ سنتے ہیں کہ ہمارے مولویوں کے مطابق میرا فلاں دوست، فلاں رشتہ دار، فلاں استاد، فلاں کولیگ گمراہ اور بے دین اور خارج اسلام ہے، تو وہ مولویوں کو ہی نوک پر رکھتے ہیں۔ یہ جھگڑے مولویوں کے پلائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہی نوجوان سیاست کے ایوانوں میں تمام مولویوں کا ہاتھ میں ہاتھ ڈالے متحد دیکھتے ہیں اور سٹیجوں اور مساجد میں ایک دوسرے پر آگ اگلتے۔ آنے والی نسل نماز پڑھنے کے لیے کبھی یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ مسجد کس فرقے کی ہے، جبکہ یہ معاملہ کب سے شروع ہے۔ ان تمام مسالک کو چاہیے، ایک صدی ہو چکی ہے، اس جنگ و جدل سے سب نے اپنے مسالک کے نوجوانوں کو بیزار کر دیا ہے فرقہ واریت سے، لیکن آج بھی چند اچھے علماء ان مسالک میں موجود ہیں جو کوئی تدبیق اور تدبیر اور فہم و اعتدال سے آنے والی نسلوں کو ان فرقہ واریت اور فضول بحثوں سے نکال سکے، ورنہ ہم سب اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد میں خود کو ہی فقط مومن اور باقیوں کو گمراہ سمجھ کر چل بسیں گے۔ یہی ایک کڑوا حل ہے، وگرنہ ہر کچھ عرصے میں کوئی نہ کوئی نمونہ ہمیشہ تمام مولویوں کو گالی دے کر نوجوان معاشرے کی ہمدردی حاصل کر کے ان کو اپنے پیچھے لگاتا رہے گا۔